سنی اسلام کی ننگی تصویر، لیکھک محمد حزب اللہ، پاکستان۔ اس پستک کو آپ کے سامنے پرستت کرنے کا ادیشیہ ہمارا کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اپیتو پستک کو پرستت کرنا ہے۔ اس پستک میں جو پرمان دیے جائیں گے وہ پستک کے کرتا کی ذمہ داری ہوگی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے کچھ دھارمک نردیش: سوتی ہوئی عورت یا پاگل معشوقہ سے جماؤ ارتھات سنبھوگ کیا ہو گیا ہو تو دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ بلاತ್ಕಾರ کرنے کے ڈر سے ارتھات ہست میتھن کرنا واجب ہے اور ہست میتھن کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں عورت سے یا چوپائے سے سنبھوگ کرنے پر روزہ کا پراشچت نہیں آتا، ویریہ پات ہوا ہو تو بھی اور نہ انزال ہوا ہو تو بھی، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر کے لڑکوں سے لونڈے بازی کرنے پر ان کے بعد نہ تو اسنان واجب ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے، ارتھات ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ شرمگاہ ارتھات عورت کی یونی کے سوائے کسی اور جگہ سنبھوگ کرنے سے روزے کا پراشچت کفارہ ارتھات پراشچت ضروری نہیں ہے، خواہ ارتھات چاہے ویریہ پات بھی ہو گیا ہو۔ ہدایت مصطفانی صفحہ 200، پرمان یہ ہے: اگر روزہ دار مرد سے اپنی گودا میں یا عورت نے اپنی یونی میں انگلی یا کوئی بھی چیز چلائی اور وہ خشک نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے کسی چوپائے کے اینجو ارتھات پیشاب کی یا ٹٹی کی جگہ ہاتھ لگا کر سہلایا اور روزہ دار کا انزال ارتھات ویریہ پات ہو گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ارتھات روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ کسی روزہ دار نے اگر عورت کی شرمگاہ ارتھات یونی کے بجائے انیہ استان جیسے بگل، ران، اروج، چھاتی، گال، ناک، پیٹ یا نتمب وغیرہ میں وتی ارتھات مسل کر دبا کر سنبھوگ روپی آنند لیا ہو پرنتو وہ خلاص ارتھات اس کا ویریہ پات نہ ہوا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے کسی عورت کی شرمگاہ ارتھات یونی کی طرف نگاہ کی اور انزال ویریہ پات ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے کسی دیوانی ارتھات کم عقل والی عورت سے وشے بھوگ کر ڈالا ہو تو دونوں پر کوئی پاپ یا پراشچت ارتھات کفارہ لاگو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی روزہ دار شخص کسی چوپائے یا بے ہوش عورت یا چھوٹی بچی سے سہواس کرے تو ان کا انزال ویریہ پات نہ ہوا ہو تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پر غسل ارتھات اسنان بھی واجب نہیں ہوتا، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ایجاد ناسول ارتھات لنگ پر کپڑا لپیٹ کر روزے کی حالت میں عورت سے صحبت ارتھات سنبھوگ کرے اور اگر کپڑا سخت نہ رہے ارتھات پھٹے نہیں تو اس پر روزہ کا قضا لازم ہے، ارتھات نہ غسل ارتھات اسنان ہی لازم ہے، یعنی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نہانا ضروری۔ نوٹ: اب تو نرودھ کا پرچلن ہو جانے کے کارن مسلمانوں کے لیے اور بھی آسان ہو گیا کیونکہ کپڑا لپیٹنے کی زحمت سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ سمپادک۔ اب آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں میرا بوسہ ارتھات چمبن کیا کرتے تھے، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے ساتھ سوتے تھے، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی روزہ دار شخص اگر اپنے استاد ہے یعنی ننگے ہو کر کھڑے ہوئے لنگ کو عورت کی ننگی فرج ارتھات یونی کے اوپر رگڑے اور برابر رگڑا لگاوے تو وضو میں کوئی خامی ارتھات کمی نہیں آتی، پرمان آپ کے سامنے ہے۔ حیض ارتھات عورت کی ماہواری کی حالت میں سنبھوگ حلال جاننا کفر نہیں ارتھات جائز ہے۔ اعتکاف والا شخص اگر عورت سے صحبت بھرا ارتھات کام بیگ سے بھرپور ایسا بوسہ چمبن دے کہ شرمگاہ اور جگر ارتھات یونی اور لنگ دونوں سے پانی ٹپک پڑے تو اتفاق
میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ میاں بیوی کا جماع سنبھوگ کے وقت ایک دوسرے کی گپتانگ پر ہاتھ پھیرنا بڑے ہی اجر دلیری کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کی عورت سے حرام کاری کرے تو اس پر کوئی شریعہ لاگو نہیں ہے۔ قاضی خان جلد 4 صفحہ 406۔ نوٹ: لاگو بھی کیسے ہو جب پہلے ہی حضرت محمد صاحب اپنے گود لیے بیٹے زید کی بیوی زینب کو اپنی بیوی بنا کر کچھ ضرورت سے ہی زیادہ ہمت کا کام کر چکے ہیں۔ سمپادک نے ایسا لکھا ہے۔ حوض میں کتا گر کر مر گیا، اگرچہ وہ اس حوض کی تہ میں بھی بیٹھ گیا تو اس پر وضو کرنا، ہاتھ پیر دھونا جائز ہے۔ حوض میں جس طرح مل موتر آدی گرے اسی طرح وضو کرنا جائز ہے۔ حوض میں آدمی کا پاخانہ پیشاب پڑے جاوے تو بھی وہ پاک ہے۔ جنبی کا مستعلم ارتھات عورت کے نہانے پر جو پانی شریر سے اترتا ہے وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ شراب کا سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہے۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ شرابی شراب پینے کے بعد 3 بار تھوک نگل جاوے تو اس کا مزہ ارتھات گزر چکا، یعنی شراب پینا درست ہے۔ یہ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ جس اوزار پر پاخانہ یا پیشاب ارتھات نجاست لگی ہو وہ 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ نجاست ارتھات پاخانہ پیشاب بھرا کپڑا اس قدر چاٹے کہ نجاست کا اس پر سے اثر جاتا رہے تو پاک ہے۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ چھری پر نجاست ارتھات پاخانہ پیشاب لگا ہو تو وہ پاک ہے۔ شراب میں چوہا گر جائے اور اسے پھٹنے سے پہلے ہی نکال لیا گیا ہو اور پھر وہ شراب سرکہ ہو گئی تو وہ پاک ہے۔ گیہوں، جو، شہد، جوار اور کھجور کے دوارا بنائی گئی شراب حلال ہے۔ شراب میں تھوڑی سی تشتی ارتھات نشے کا ذائقہ آ جائے تو وہ پینا حلال ہے۔ سرکہ شراب میں ڈالا گیا، اس کے بعد اس میں تشتی ارتھات نشے کا ذائقہ آنے پر پریوگ کرنا جائز ہے، اگرچہ شراب غالب ارتھات شکتیشالی ہو۔ پرمان آپ کے سامنے ہے۔ سورہ فاتحہ کا خون یا پیشاب سے پیشانی ارتھات ماتھے پر لکھنے سے کسی بھی شخص کی نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ 10 سال کا لڑکا اگر کسی بالغ عورت سے سنبھوگ کرے تو غسل ارتھات ہاتھ پیر دھونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی ہی دبر ارتھات گودا میں حذف ہے ارتھات دوسرے کا لنگ خود داخل کرے تو اس پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جانور ارتھات چوپائے سے یا نابالغ لڑکی سے جنا ارتھات سنبھوگ کرے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ارتھات دوبارہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چوپائے کا لنگ کوئی عورت اپنی فرج ارتھات یونی میں داخل کرے تو اس پر غسل ارتھات اسنان ضروری نہیں ہے۔ ربر، لکڑی یا کسی بھی چکنی پدارتھ کا بنا ہوا ذکر لنگ کوئی عورت اپنی فرج ارتھات یونی و مرد اپنی دبر ارتھات گودا میں داخل کرے تو اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ کم عمر کی نابالغ لڑکی سے جماع ارتھات سنبھوگ کرے تو ذکر ارتھات لنگ دھونا ضروری نہیں ہے۔ بے صحبت ارتھات بنا کام اچھا والے لڑکے کے لنگ کو عورت اپنی فرج ارتھات یونی یا دبر ارتھات گودا میں داخل کرے تو غسل ارتھات نہانا ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول خدا سے عرض کیا کہ اے نبی کریم، ہمارے پاس لوگ گوشت لاتے ہیں اور ہم ان کا علم نہیں ہوتا کہ انہیں ذبح ارتھات قتل کرتے سمے خدا کا نام لیا یا نہیں، تو ہمارے لیے اس کا کھانا کیا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس پر خدا کا نام لے کر کھا لو۔ پرمان آپ کے سامنے۔ خدا بڑا مہربان ہے۔ نوٹ: خدا بڑا مہربان ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخشنے والا ہے، اس کے نام پر جو کچھ بھی کر لو سب حلال ہے۔ سمپادک۔
اگر کوئی شخص اپنی دبر ارتھات گودا میں کوئی گول چیز اس طرح داخل کرے کہ اس کا ایک کنارہ باہر رہے، اگر وہ خشک نکلے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پرمان آپ کے سامنے۔ ہاتھ پر کوئی ناپاک چیز لگی ہو تو اس کو 3 بار چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جس ملک کے کافروں سے مسلمانوں کی لڑائی ہو ان سے مسلمانوں کو سود کھانا درست ہے۔ عورت کی شرمگاہ ارتھات یونی کے اندر کا پانی رز پاک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی ارتھات رکھیل کو کسی کے پاس گروی رکھ دے اور گروی رکھنے والا اس سے جنا بلاత్కాر کرے تو اس پر کوئی شریعہ لاگو نہیں ہوتا، اگرچہ وہ جانتا بھی ہو کہ یہ لونڈی مجھ پر حرام ہے۔ ان اپروکت کتن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر امانت و خیانت کی جا سکتی ہے۔ سمپت، اگر ایک شخص مغرب ارتھات پشچم میں ہے اور عورت پورب میں ہے تو دونوں کا سنبھوگ کا موقع نہیں ملا ہے اور دونوں دور بیٹھے ہی نکاح کر دیا گیا ہے تو نکاح کی تیتھی سے 6 ماہ کے اندر اگر وہ عورت بچہ جنے تو وہ بچہ اسی نکاح شدہ مرد کی کرامات مانی جائے گی۔ غایت الاوتار جلد 4 حدیث نمبر 240۔ گونگا اگر جنا بلاत्कार کرے تو اس پر کوئی شرعی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اگر مرد نے اپنی دبر ارتھات گودا میں یا عورت نے اپنی گودا میں فرج ارتھات یونی میں انگلی گھمائی اور وہ سوکھی نکلی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بھی مرد یا عورت نے آپس میں کسی کے بھی گپتانگ کو چھو لیا اور اس سے ان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ارتھات روزہ برقرار قائم رہتا ہے تتھا انہیں وضو ارتھات ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کی لکڑی، گھاس، دودھ، گوشت، میوہ، کھڑی کھیتی تتھا مسجد کا دروازہ اگر کسی شخص کا لڑکا چورا لاوے یا لوٹ لاوے، کسی کا کفن چورا لاوے تو ان تمام چیزوں کی چوری کرنے والے پر کوئی شرعیہ لاگو نہیں ہوگی، ارتھات کوئی مذہبی دنڈ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر امام یا خلیفہ جنا ارتھات بلاत्कार کرے تو پکڑے جاوے، ان پر کوئی شرعی مذہبی قانون لاگو نہیں ہے۔ اگر عورت مرد کی اور مرد عورت کی شرمگاہ ارتھات گپتانگ پر بام صفت ہاتھ پھراوے تو دونوں کے وضو میں کوئی کمی نہیں آتی ارتھات انہیں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس عورت کا حیض ارتھات ماسک دھرم رک گیا ہو اور اگر مرد اس پر سواری کرے تو درست اور اسے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرمان ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب آگے بھاگ پرستت کریں گے۔ آج کیول 59 تک۔